جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے جو عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی صاحب، وہ آج کل بھارت کے دورے پر ہیں اور وہاں پہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے۔ تو امیر خان متقی صاحب کی بھارت میں موجودگی کے دوران جو ارنب گوسوامی صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے شدید نفرت کرتے ہیں، وہ پہلے طالبان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو یہ گوسوامی صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو افغان طالبان کی جو حکومت آئی ہے 2021 میں، یہ انہوں نے کہا تھا، یہ دراصل القاعدہ کی حکومت ہے۔ لیکن جب امیر خان متقی صاحب دلی پہنچے تو یہ گوسوامی کیا فرماتا ہے؟ تو گوسوامی صاحب کہتے ہیں کہ بھارت افغان بھائی بھائی، پاکستان کہاں سے آیا، اور افغانستان کے ساتھ مل کے ان سے بلوچستان بھی چھین لو اور آزاد کشمیر بھی چھین لو۔ اور یہ صرف گوسوامی صاحب کی سوچ نہیں ہے، اس سے پہلے جو مودی صاحب ہیں یہ طالبان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ذرا وہ بھی سن لیں۔ گڈ طالبان بیڈ طالبان، گڈ ٹیررزم بیڈ ٹیررزم، یہ اب چلنے والا نہیں۔ فیصلہ کرو کہ آپ آتنکواد کے ساتھ ہو کہ آپ مانوتا کے ساتھ ہو، نرنے کرو۔ اچھا، اب شاہد خٹک صاحب، اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چلیں جب بھی طالبان سے بات ہوگی تو اگر فرض کریں آپ بھی اس ڈیلیگیشن میں شامل ہوں جو طالبان سے بات چیت کر رہا ہو تو کیا آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ جناب انڈین میڈیا جو ہے اور انڈین پولیٹیشین جو ہیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ذریعے، یعنی طالبان کے ذریعے، ہم آپ سے بلوچستان بھی چھینیں گے اور آزاد کشمیر بھی چھینیں گے؟ صاحب، اس سے پہلے جو اشرف غنی کی حکومت تھی، آپ کو پتا تھا کہ وہ بھی اینٹی پاکستانی تھی، یا ہمارے ساتھ ان کے کچھ بہتر تعلقات نہیں تھے۔ لیکن عمران خان صاحب ادھر افغانستان گئے، اشرف غنی کے ساتھ ملاقات کی، ان کے ساتھ ان ایشوز کے اوپر بات چیت کی، گو کہ ان کے ہمارے ساتھ کوئی بہتر تعلقات نہیں تھے۔ لیکن جو ابھی موجودہ حکومت ہے افغانستان میں یا افغان طالبان کی، دیکھیں یہ ہمارے بڑے پرو رہے ہیں۔ جو ان کا وزٹ تھا دیوبند کا، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے مدارس ہیں اسپیشلی خیبر پختونخوا میں، ان کا بھی جو اسکول آف تھاٹس ہے وہ دیوبندی ہے۔ تو اگر مجھے موقع ملے گا، میں جب ان سے گفتگو کروں گا تو میں ان کو یاد دلاؤں گا کہ جب آپ کے اوپر مشکل دور تھا، جب ہمارے افغان بھائی، جب ان کو ہماری ضرورت تھی تو ہم نے ان کو یہاں پہ ان کے گھر بنا کے دیے، ہم نے ان کو ادھر بسایا، ہم نے ان کو کھانا دیا، ہم نے ان کو عزت دی، ہم نے ان کو گھر بنا کے دیے، اور ان کو یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ پاکستان ہے یا افغانستان ہے۔ تو افغان طالبان کے ساتھ ایک بہتر تعلقات بنانا یہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے، اور وہ اتنے اینٹی پاکستانی بھی نہیں ہے کہ اگر ایک وزٹ انہوں نے افغانستان کا کر لیا ہے، دیکھیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ وزٹ بھی ہوتی رہتی ہے کبھی۔ ابھی دیکھیں، اگر میں آپ کو اس کو اگزامپل دوں رشیا کی، تو دیکھیں جب امریکہ کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہے یا چائنا کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہے، تو اگر ہم رشیا کا وزٹ کرتے ہیں تو امریکہ کو اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ہماری پریورٹیز ہے کہ ہم رشیا جا رہے ہیں، یا ایسے ممالک جن کے اوپر چائنا کو اعتراض ہو سکتا ہے لیکن ہم ادھر جاتے ہیں کیونکہ ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ اپنے مفاد کو دیکھا، ملک پاکستان کے مفاد کو دیکھا کہ میرے پاکستان کا کیا مفاد ہے۔ تو ہمیں انڈیا کی ان چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں اپنے مفاد دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مفاد کیا ہے۔ اور رہی بات انڈیا کی جو بلوچستان لے لو، خیبر پختونخوا، ان سے لے لو، دیکھیں خیبر پختونخوا پاکستان کا سب سے پیٹریوٹک صوبہ ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ اپنے سب ہلالی پرچم کے لیے جان دیتے بھی ہیں، جان لیتے بھی ہیں، اور ہم نے ثابت کیا کہ پچھلے 25-30 سالوں سے جو وار اگینسٹ ٹیرر کے نام کے اوپر جو لڑائی لڑی گئی ہمارے اس خطے میں، ایک بھی آپ نے کبھی نعرہ نہیں سنا ہوگا پورے خیبر پختونخوا میں جو پاکستان کے خلاف ہو۔ اگر اتنی شدت کے ساتھ اتنے شہداء کسی دوسرے صوبے نے پیش کیے ہوتے، یہ تمام چیزیں کسی دوسرے صوبے میں ہوتی، تو آپ دیکھتے کہ وہاں پہ علیحدگی کی جی تحریکیں بالکل چلتی۔ ٹھیک ہے۔ خیبر پختونخوا میں الحمدللہ ایک دن بھی علیحدگی کی تحریک نہیں چلی۔ جب جو ایریا کلیئر ہوا ہے، جو دکاندار کو اپنا دکان واپس ملا ہے، اس کے اوپر اس نے پاکستان کا جھنڈا جو ہے اس کو رنگ دیا ہے۔ اچھا، پاکستان ہمارا ہے۔ اور جی ایک سوال میں امیر مقام صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں شاہد خٹک صاحب سے کہ جتنے بھی مسائل ہیں خیبر پختونخوا میں، لیکن وہاں پہ کوئی علیحدگی کی تحریک نہیں چل رہی اور وہاں کے عوام جو ہیں وہ بڑے محب وطن عوام ہیں،
تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان سے اگر بات چیت کی جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سعودی عرب بھی یہی کہہ رہا ہے آپ کو. نہیں، میں اس شاہد نے بات کی، اس میں کوئی دوسرا رائے نہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کو بھی ریئلائز کر لینا چاہیے کہ ہم وہی فرنٹ پر ہے، بارڈر پر ہے، کتنی قربانیاں دی، کتنی شہادتیں دی ہے، اور وہی چیز اس کو وہی رکوا دیا. اس میں تو کوئی بات دوسری رائے ہے نہیں. اور وہی آپ پورا لسٹ نکالے کہ پاکستان میں کتنا ہوا ہے، اس میں کے پی کے میں کتنے ہوئے، لوگوں نے کس طرح دلیری سے، اس کے عوام نے بھی اور سب نے اس کا مقابلہ کیا، لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کر. آپ دیکھ لیں کہ کتنے سوئسائڈ ہوئے، کتنے خودکش ہوئے. میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 3 سوئسائڈ تو میں نے خود فیس کیے، میرے اپنے رشتہ دار سب کچھ اس کی ان میں شہادتیں ہوئے، 4 اور حملے ہوئے. اس طرح ہر ایک بندے کی اپنی ایک ہسٹری داستان ہے. اس میں سب کو یہ ماننا چاہیے کہ پاکستان کے لیے اکثر ہم دیکھیں کہ جو جس سے بھی تعلق رہا اور پاکستان کے ساتھ وفادار رہا، کمٹمنٹ اس کی رہی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہی صبح ہے جو ریفرینڈم میں، وہی کے پی کے میں ریفرینڈم ہوا کہ آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے یا نہیں جانا چاہتے. تو ریفرینڈم کے زور سے، ریفرینڈم سے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. یہ ایک ہسٹری اور تاریخ ہے، اس میں دوسری بات نہیں ہے. دوسری بات یہ رہ گئی مذاکرات کی. ابھی بار تو میں دیوبند کی بات ہو گئی، تو میں کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہی کیا، اور پھر انہوں نے جس طرح ریئیکٹ کیا اس کے لوگوں نے، وہ بھی سب کے سامنے. اس میں زیادہ بات نہیں کر لینا چاہتا ہوں. تو اس سے اور کس کو بھیجے؟ اس کے جرگے بھی گئے، پاٹا کے لوگوں کے جرگے بھی گئے، جرگہ لے کر گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، دوسرے بھی، اور دوسرے لوگ بھی گئے. ابھی بھی لیٹسٹ ہمارے فارن منسٹر بھی گیا، انٹیریئر منسٹر بھی گیا، دوسرے وزراء بھی گئے، ان سے وہی مذاکرات کیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. مگر اس کو اگر حامد میر صاحب انڈیا سے بہتر ملتا ہے، ان کو یہ نہیں کر لینا چاہیے کہ اگر انڈیا اس کو سب کچھ آفر کرتا ہے کہ خود پاکستان کا مقابلہ نہیں کیا، تو ابھی یہ سوچا کہ آؤ اور ان کو سپورٹ کرو جس طرح اس نے بات کی. تو وہی اس کو جانا، اس کی جولی میں بیٹھنا اور چند چیزوں کے لیے وہ مناسب نہیں ہے. نہ افغانی عوام کی مفاد میں اور نہ پاکستان کی مفاد میں. ان کو اس طرح نہیں کر لینا چاہیے. ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے.